ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان بیدار ہوں گے تو تب ہی ان سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھولی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسا کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان نے جواب دیا، وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سرتار ہوتا ہے، جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد حکیم کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں کو بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ یہ اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہے، آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جو ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، جوان ہونے پر ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور وہ جب سے میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی وہ بھی اپنے گھروں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے کو گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا سیکھا، حتیٰ کہ اس جگہ پر آ کھڑی کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس کے گوشت کے بارے میں ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی اس کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک
खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह गोश्त खाने से मना फरमाया। फिर आपने इन आयत का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दी जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खतून ने कहा, ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाजिया लिखा हुआ है कि गोश्त खाना मना नहीं है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे लिखारियों पर, जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पहुंचे हो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब इससे साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, फिर अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस खतून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो खतून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सुअर का शिकार किया और अगली सुबह इसको पका कर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने इसको कराह से देखते हुए इस खतून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खतून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खतून, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो इस खतून ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि आप तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आएगी कि ये हराम गोश्त चाहे तुम इसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगर एक चाहे इसको आग की कितनी तपश दो, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं, बल्कि ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया। आप खुद एक हकीम हैं, आप खुद देखें, जो चीज़ कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो वो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खतून को कहा कि आपको सूअर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा, ये सूअर जिस जगह रहता है अपने इर्द गिर्द, हत्ता कि को भी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज है। बात यह है कि यह सूअर वाहद बेशर्म जानवर है। जब इसकी मादी यानी इसकी बीवी के सामने जब कोई दूसरा जिनसी तल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्म भरी हुई है। आप खुद देखें कि ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गुलाजत से भरी हुई है तो वो तुम्हें क्या फायदा देगा। ये बात सुनकर वो खतून सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आप अपनी ही जुबान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर से के नारों से बुलंद हो गया।